لوگوں نے یہ سارا جرم کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کریں. ہمارے خلاف ہم تو کل بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. خان صاحب آپ کے پورے علاقے میں نے کوئی جھنڈا نہیں دیکھا پیپلز پارٹی کا، آپ کی چھت پہ لہرا رہا ہے. اس کے باوجود بھی صنم جاوید کے بعد آپ کے گھر کا گھیراؤ پولیس والوں نے اور ڈفرینٹ ایجنسیوں نے کیا ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا، آپ کی باقی فیملی کو کیا مشکلات ہیں؟ میں شدید مشکلات کا سامنے کر رہا ہوں. میری والدہ جو یہ خبر سننے کے بعد کہ صنم جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہ کومے کی حالت میں ہے. میری ایک ٹانگ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، وہ ICU میں پڑی ہوئی ہے. صنم میری بیٹی ہے، میرے اس سے نظریاتی پولیٹیکل 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے میں اس کو موت کے منہ میں تو نہیں دھکیل سکتا. مجھے اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے. مجھے اگر اس کو سمجھانا ہے یا اس سے کوئی بات کرنی ہے سے اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ کبھی بھی PTI کی کوئی عہدیدار نہیں رہی ہے، وہ PTI کی ہارڈ کور میڈیا سپورٹر ہے. جیسے آپ نے پوری قوم کے ینگ جوانوں کو یہ بتایا ہے کہ وہی صادق اور امین ہے، وہ یہ سمجھ کر آپ کے بتانے پہ سمجھ کر اس کے ساتھ چل رہے تھے. اگر کوئی جا کے ان کو بتا سکے گا، اگر ہمیں ایکسیس دی جائے گی اس تک، ہم اسے سمجھائیں گے کہ بی بی جو بات آپ کو پہلے بتائی گئی تھی وہ غلط ہے. اصل بات وہی ہے، اس نے اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ کی جو شہداء ہیں اس کے خلاف ایکٹ کیا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے، آپ کو اس کو سوشل میڈیا پہ سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. اگر مجھے اس تک ایکسیس ہی نہیں دی جائے گی تو میں کیسے جا کے اس کو سمجھاؤں گا؟ اگر وہ مجھے بھی ٹارگٹ کریں گے تو پھر میں سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤں گا. پھر یہ نفرت جو ہے نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی رہے گی. اس نفرت کو نفرت یا گولی اور ڈنڈے سے ختم نہیں کیا جا سکتا. ان کو جا کے آئیڈیالوجیکلی آپ سمجھا کے ہی بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اس کی اس انا پرستی نے ملک کا کیا نقصان کیا ہے، تبھی ان کو سمجھ آئے گی. اگر آپ ان کے ساتھ زبردستی کریں گے تو نوجوان نسل میں بھی آپ کے اس وقت کے پریشر کی وجہ سے خاموش ہو جائے یا انڈر گراؤنڈ چلی جائے، لیکن آپ آنے والے وقت میں ان کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں موقع دیں، ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں جا کر.